جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو؟ غریب کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی نشانی زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا پھر ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا، آپ کے مبارک ہاتھ کسی کوڑ کے مریض پر لگتے جس سے دنیا نفرت کرتی تھی تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ اللہ کے کرم سے آپ مٹی کا پرندہ بنا کر آسمان پر پھینکتے تو وہ اڑنے لگتا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بہ دن آپ کی باتیں سننے لگے اور اللہ کے معجزات دیکھ کر آپ پر ایمان لانے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہ اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے اور لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں محبت پیار سے زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ آپ کے ساتھ رہنے لگے، مگر کچھ لوگ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 12 حواری تھے، ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہ نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کا بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور فرمایا، اے مریم کے بیٹے، اللہ نے فرمایا ہے، آج تجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ انہیں مشرک اور کافروں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ پس اللہ نے ایک عجیب معجزہ عطا کیا۔ اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمان کی طرف عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ پس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس کو گرفتار کر دیا گیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی۔ یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے دلوں کو سخت کر دیا اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے، ہم اللہ کے نبی اور مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ لوگ یہودا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ چہرہ تو عیسیٰ جیسا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی خوبی ہی عیسیٰ مسیح جیسی نہیں۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمان کی طرف بلا لیا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی۔
اور قیامت کے دن اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔